علی شفینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر میں درود شریف وظیفہ آن لائن میں حاضر ہوں، اور درود شریف وظیفہ آن لائن چینل کے معزز حاضرین ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور جو کوئی میرے بہن بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانی کو ختم کریں، آمین ثم آمین۔ اور جس کسی بہن بھائی کے دل میں کوئی بھی دلی جائز حاجت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز۔ آج میں آپ کو کیا بتاؤں گی میری بہنوں میرے بھائیوں؟ عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز۔ میں نے اپنے چینل پہ آپ کو بہت سے مسئلوں کے لیے وظیفے تو بتائے ہوں گی، مگر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، کچھ الگ ہے، اس لیے آپ کو اسٹارٹ سے لے کے لاسٹ تک دیکھنا ہے، ہماری ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ آج میں کوئی وظیفہ نہیں بتا رہی ہوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز۔ ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دن میں عبادت کر لیتے ہیں، مگر اکثر کیا ہوتا ہے رات میں جب عبادت کرنے کا وقت آتا ہے تو رات میں عبادت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز بھی رات میں ہی آتی ہے، کہ رات آدھی رات ہوتی ہے ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں رات کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑی خاص ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں بہت ہوتی ہیں، مگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں ہمیں شیطان جو ہے بہکاتا ہے، ہمیں سستی قائلی آتی ہے، ہم بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو ہم سے رات کو عبادت نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کو وہی بتاؤں گی کہ آپ رات کو عبادت کریں گے تو عبادت کے لیے جاگنے کا ایک عجیب انداز ہی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور جو ہے کہ دن میں تو ہر کوئی عبادت کر لیتا ہے، اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رات میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اکثر طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے کہ رات میں ایسی عبادت نہیں ہوتی جو دن میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ رات میں کبھی ہمیں جو ہے کہ شیطان ہمارے قریب آتا ہے تو نیند کا غلبہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، اور جو ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے نا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا بھی وقت ہوتا ہے تو لوگ اس سے پہلے تہجد کی جو پڑھنی ہوتی ہے لوگ نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ بھی رات میں ہی آتی۔ تو آج میں آپ کو کچھ بتانے والی ہوں، مگر اس کو بتانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور فرسٹ آف آل سبسکرائب کے بٹن کو آپ لوگ کلک کریں، کیونکہ جو لوگ نئے ہیں وہ ضرور کلک کر دیں سبسکرائب کے بٹن کو، کیونکہ وہ کلک کریں گے ہی تو ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو آج میں آپ کو کیا بتانے والی ہوں، پھر میں آپ سے ایک بات کہوں گی دوبارہ سے کہ یہ ویڈیو اس لیے خاص ہے کیونکہ آج میں آپ کو عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز بتاؤں گی۔ ایک صحابی تھے کہ پنڈلیاں جو ہیں ان کی نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ ظاہر بات ہے وہ عبادت کرتے تھے، اب نماز میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو نماز کے پابند بھی بہت تھے، اس لیے ان کی پنڈلیاں جو ہے نا زیادہ تر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، وہ رات کو بھی بہت عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ رات کیا وہ دن رات بس ہر وقت کثرت سے عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بالفرض آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا جاتا تھا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جگائے رکھے، یعنی وہ اتنا عبادت کرتے تھے کہ سردی میں وہ مکان کی چھت پر سویا کرتے تھے تاکہ سردی سے ان کو سردی لگے، سردی بے چین کرے، سویا نہیں جائے تو وہ اٹھ جائیں اور اٹھ کے عبادت کر لیں۔ تو عبادت کی وجہ سے ہی وہ ایسا کرتے تھے کہ تاکہ وہ عبادت کریں رات میں بھی۔ اور جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تھے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب بھی نہیں سو سکیں، ان کو اتنی گرمی لگے وہ تب بھی نہیں سو سکیں گرمی کی وجہ سے، اور وہ ظاہر بات ہے گرمی کی وجہ سے نہیں سوئیں گے تو وہ عبادت کریں گے۔ تو اتنی عبادت گزارتے، کیونکہ اے سی وہ جو ان دنوں بجلی کا پنکھا بھی نہ ہوتا تھا، جس دوران کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں نا، تو ان دوران جو نہ اے سی ہوتا تھا نہ بجلی کا پنکھا ہوتا تھا، تو سجدے کی حالت میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ عز و جل میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اللہ رب عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو دیکھیں کس طرح آپ کو پتہ چلا کہ رات کی عبادت کا کتنا جو ہے کہ
ثواب بھی ہے اور رات کی عبادت کی دیکھیے اہمیت تو دیکھیں، وہ دن کے علاوہ رات میں بھی عبادت کرتے تھے، تو ان کی عبادت کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ انہیں چین نہیں ملتا تھا. وہ سردیوں کی بھی راتیں ہوتی تھی یا گرمیوں کی بھی راتیں ہوتی تھی تو وہ اس طرح سوتے تھے کہ وہ جگے رہیں. سردی کی راتوں پہ چھت کے اوپر اس طرح سوتے تھے کہ سردی بے چین کرتے، گرمی کی راتوں میں اس طرح سوتے تھے کہ گرمی بے چین کر دے. اصل میں انہوں نے جو وہ چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرماتے تھے. اس لیے وہ دن میں بھی عبادت کرتے تھے اور رات میں بھی عبادت کرتے تھے. رات میں بھی وہ اس طرح سوتے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا سردی کی راتوں تو وہ بے چین ہی رہتے تھے کہ رات میں عبادت کرنی ہے، اور رات میں گرمیوں میں بھی اگر وہ سوتے تھے تو وہ اسی طرح سوتے تھے کہ گرمی کی راتیں ہوں مگر وہ گرمی بھی ان کو ایسے بے چین کر دے کہ وہ اٹھ کر عبادت کریں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہوتی تھی ہر وقت. تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے دن میں بھی عبادت کرتے ہیں اور رات میں بھی عبادت کرتے ہیں. تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی، ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کے قریب آ جائے، اللہ اس سے ملاقات کرے. تو اس کے لیے چاہیے اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ دن میں بھی عبادت کرے اور رات میں بھی عبادت کرے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ رات میں عبادت کیسے کریں، تو آج میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز، اور وہ عجیب انداز رات کا میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں وہ رات میں اس طرح جاگتے تھے. تو اگر آپ لوگوں سے رات میں عبادت نہیں ہوتی تو آپ رات میں بھی اس طرح سوئیں کہ اللہ کی عبادت آپ کو کرنی ہے اور آپ عبادت کے لیے بے چین رہیں. جب آپ یہ دل میں کہیں گے تو کہ ہمیں ہر حال میں عبادت کرنی ہے، رات میں بھی کرنی ہے، تو آپ کو خود ہی نیند نہیں آئے گی. اب دیکھیں میں نے ان کا آپ کو طریقہ بتایا کہ وہ رات میں بھی عبادت اس طرح کرتے تھے اٹھ کے کہ، تو آج میں نے آپ کو عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز بتا دیا. جب آپ لوگ بھی اسی طرح عبادت کریں گے تو آپ بھی اللہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ جب کوئی انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے وہ رابطہ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے. کہتے ہیں نا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ عبادت کریں گے تو اللہ آپ کے دن و رات قریب ہوگا، اللہ آپ سے ملاقات پسند فرمائے گا. تو میں نے آج آپ کو بتایا ہے عبادت کے لیے جاگنے کا عجیب انداز. اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا، خوش رہنا ہمیشہ اور اپنا خیال رکھنا.